السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، ہماری بات چل رہی تھی توبہ پہ۔ قرآن کریم کی روشنی میں بالخصوص سورہ توبہ، جس میں ہم نے صحابہ کی توبہ کا ذکر کیا کہ غزوہ تبوک کا موقع کچھ صحابہ اپنی سستی کی وجہ سے نکل نہ سکے، حالانکہ بدنیتی موجود نہیں تھی، منافقت موجود نہیں تھی، سچے سچے سونے تھے، صحابہ تھے، اور ان کا ماضی کا ریکارڈ بھی بتاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے رہتے تھے۔ ان کا سارا سابقہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے، اسلام کے ساتھ مخلص تھے، اللہ کے سچے سچے سونے بندے تھے۔ سستی ہو گئی، ایک گروہ میں 7 اور ایک گروہ میں 3، یہ 3 دو الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 صحابہ تھے، نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ہی انہوں نے خود کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ نبی علیہ السلام کی واپسی ہوئی، منافقین نے قسمیں کھانی شروع کر دیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ قرآن کریم ان کو جس طرح کھولتا ہے نا، اللہ اکبر، مجھے بھی ایسا لگتا ہے جیسے میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیات۔ لا الہ الا اللہ۔ تو منافقین کا ذکر تو قرآن کرے گا، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ آگے جا کے۔ 7 اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا۔ 7 صحابہ نے نبی علیہ السلام نے واپسی پر دیکھا یہ کیا ماجرا ہے، کہا یہ جا نہیں سکے، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا ہے، کہا جب تک اللہ کے نبی نہیں کھولتے ہم یہاں بندھے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تک اللہ حکم نہیں دیں گے میں گرہ نہیں کھولوں گا۔ کیا کمال ہے! لیکن ان 7 کی توبہ اس سطح پر پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے علم میں تھا کہ اب ان کی توبہ قبول کر لی جائے۔ اسی پہ میں ایک قانونی نقطہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کہیں میں بھول نہ جاؤں، اچانک ابھی یاد آ گیا۔ وہ یہ ہے، توبہ سے آخرت کی سزائیں معاف ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ عدالت میں آ جائے، جرم ثابت ہو جائے، توبہ سے دنیا کی سزا معاف نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، باطن پر ہماری گرفت نہیں۔ اللہ جو آخرت کی سزائیں معاف کرتا ہے وہ باطن کو دیکھ کے کرتا ہے، اسے دل کے نہا خانوں تک کا علم ہے۔ عدالت کے جج کو دل کے نہا خانوں تک علم اللہ دیتے تو شاید یہاں دنیا کی سزا بھی معاف ہو جاتی کہ اس نے واقعی صدق کے دل سے توبہ کر لی ہے اور وہ اصلاح اپنی اصلاح بھی کر لی ہے۔ تو اب سزا کا مطلب ہی اصلاح ہے، اور جب اصلاح سزا سے پہلے ہی حاصل ہو گئی تو سزا کیا دینی ہے؟ سزا دشمنی میں نہیں دی جاتی، سزا اصلاح میں دی جاتی ہے۔ ہاں، کفر کے ساتھ بغض اور دشمنی رکھنا بھی ثواب ہے، وہ ایک الگ مسئلہ، یہ اہل اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ جو آخرت کی سزائیں چونکہ اللہ جانتے ہیں کہ اس نے صدق کے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں کی، یہی تو فرق ہے منافقین اور مخلصین میں، کہ منافقین کو چھانٹ کے الگ کیا جائے گا، ان کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ ایک زبان پہ کفر اور دوسرا پھر بھی اسلام کے گن گانا۔ کفر ہوتے ہوئے اسلام کے گن گانا الگ گناہ ہے اور کفر الگ گناہ ہے، اس لیے دوہرا عذاب ہوگا، اور یہ عدالت کا قاضی نہیں دے سکتا، یہ سب سے بڑی عدالت کا قاضی دے سکتا ہے جو اللہ ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ خیر، یہ ایک بات تھی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک بندے پر الزام لگ گیا، اس نے کسی کی حیثیت عرفی کو نقصان پہنچایا، اب عدالت شرعی تقاضوں کے مطابق سزا دیتی ہے۔ پتہ نہیں شریعت یہاں کہاں ہے۔ اب وہ کہتا جی توبہ توبہ، اس کی انسلٹ ہوئی ہے میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی انسلٹ ہونے سے اس کی جو حد قذف ہے وہ اٹھائی نہیں جائے گی، لگائی جائے گی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے، زبان سے کہہ رہا دل سے کہہ رہا اصلاح ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس لیے بطور اصلاح سزا ضرور نافذ کی جائے گی۔
یہ قانونی نکتہ تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، میں آگے چلتا ہوں۔ ستونوں سے باندھ دیا۔ اب اللہ کو پتہ چل گیا کہ ان کی توبہ اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کہا میرے نبی ان کی گرے کھولیں۔ لیکن جو تین صحابہ اور تھے، انہوں نے آ کر، وہ بھی مخلص تھے، انہوں نے آ کر اعتراف کیا اپنا کہ ہم سے سستی ہو گئی ہے، اور کوئی عذر، کوئی لنگڑی لولی تعویلات پیش نہیں کی، لیکن ان کے معاملے کو ملتوی رکھا گیا 50 دن تک۔ اور جب اللہ نے یہ دیکھا کہ ان کی توبہ اس سطح پر چلی گئی ہے کہ نہ صرف ان کو معاف کیا جائے، بلکہ ان کی توبہ تو آنے والی پوری امت کے لیے معیار بن گئی ہے، ان کی توبہ کو آنے والی امت کے لیے معیار بنا کے معاف کیا اللہ نے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ایک کو زیادہ دیر نہیں لگی، 7 گروہ کو، جو 3 ہیں 50 دن۔ اور ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے غزوہ تبوک میں 50 دن لگے تھے، تو یہ 50 دن ہی انہوں نے پورے کیے ہیں۔ اب 50 دن تھے کہ نہیں، سیرت نگار کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ رہا، معاشرتی مقاطعہ رہا، ٹھیک ہے۔ قرآن اسی کا ذکر کرتا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ جی کیا ہو گیا؟ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ۔ یہ 3 جن کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا تھا، ان پر بھی اللہ کی رحمت توبہ کی قبولیت کے ساتھ پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، ان کا معاملہ ملتوی رکھا گیا تھا، زمین باوجود اپنی فراخی اور وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ وضاقت علیہم الارض وضاقت علیہم انفسہم، اور یہ زمین تنگ ہو گئی تھی اس لیے نہیں تھی کہ یہ خود مجبور تھے، یہ جا سکتے تھے، لیکن وہ اسلام کے اندر دائرے میں رہنا چاہتے تھے، اس لیے کہا ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھیں، ان کے اندر کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ یہ چاہتے تو اسلام کی رسی توڑا کے نکل جاتے، اسلام کے دشمنوں سے مل جاتے، اور اسلام کے دشمنوں کا پلہ باری کرنے کی کوشش کرتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، زمین ان پر تنگ ہو گئی کہ ان کو زمین میں اپنا کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور یہ انہی کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کے حکم سے سب نے بائیکاٹ کیا ہوا تھا، خود ہی اپنی جانوں سے بھی تنگ آ گئے تھے۔ ان میں بھی ان کا اخلاص چھپا ہوا ہے۔ وَظَنُّوا، اور انہیں یقین ہو گیا تھا، اللہ ملجأ من اللہ، اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، صرف ایک ہی پناہ گاہ ہے اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے، الا الیہ، وہ اللہ ہی کی بارگاہ ہے۔ یہ نقطے پہ نقطے سمجھیں، بندہ اللہ کی رسی کو توڑ کے چلا جائے بچ نہیں سکتا۔ اللہ کے خوف اور بندوں سے خوف میں یہی فرق ہے۔ جو بندوں سے خوف کھاتا ہے، بندہ جس سے خوف کھاتا ہے اس سے بدکتا ہے، دور سے دور جاتا ہے، اور اپنے خود کو اس کی دشمن کی دسترس سے دور رکھتا ہے۔ اور جو بندہ خدا سے خوف کھاتا ہے تو خدا کا خوف کی امتیازی شان یہ ہے کہ خوف کھاتے ہوئے بندہ خدا کی قریب آ جاتا ہے، اس کی اور گرفت میں آتا ہے۔ خیر اللہ کی گرفت تو برابر ہے، لیکن وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے بچنے کا طریقہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے خود کو حوالے کرنا، سرنڈر کرنا ہے۔ انہیں یقین ہو گیا اللہ کی گرفت سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں، صرف اللہ ہی کی بارگاہ پناہ گاہ ہے جہاں وہ اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہیں۔ کیا رحمت کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے اللہ کا۔ ثم تاب علیہم لیتوب، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بڑا تجربہ ہوتا ہے، جب بندہ ماں باپ بنتا ہے نا تو بڑے تجربے ہوتے ہیں، اور خود میں اس چیز کو بڑا آبزرو کرتا ہوں۔ آپ کسی بچے کو، چھوٹے بچے کو تھوڑا سا تھریٹ کریں، دھمکی دے دیں، ناراض ہوں، ایک طرف وہ یہ خیال کرتا ہے یار یہ تو میرا ابا ہے، یہ اتنا بڑا قدم میرے خلاف نہیں لے سکتا، اور دوسری طرف وہ آپ کی باڈی لینگویج کو پڑھ رہا ہوتا ہے کہ یہ باپ مذاق سے کہہ رہا ہے، جھوٹا موٹا مجھے ڈرانے کے لیے کر رہا ہے، واقعی سے یہ کوئی فیصلہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کا رشتہ ایسا ہے باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ۔
تو وہ باقاعدہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ، بندہ جتنا بڑا مرضی مجرم ہو، اس کا سب سے بڑا رشتہ کس کے ساتھ ہے؟ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ ہے. نبی کے ساتھ بھی رشتہ اللہ کے رشتے کی وجہ سے ہے. یہ نبی کے ساتھ بھی رشتہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. جہاں تک بنایا وہیں تک بنایا، اس سے آگے نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. ثم تاب علیہم لیتوبوا، زمین تنگ پڑ گئی، جانوں سے تنگ آ گئے، لیکن اسلام کی رسی کو توڑ کے جانے کو تیار نہیں. اللہ ہی کی بارگاہ میں سرنڈر ہو چکے ہیں، خود کو پیش کر دیا، معافی پہ معافی مانگ رہے ہیں، ترلے پہ ترلے کر رہے ہیں. ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ کی رحمت بھی اپنی کمال شفقت اور محبت کے ساتھ پوری طرح ان پر متوجہ ہو گئی تاکہ ان کی توبہ قبول ہو جائے، توبہ تکمیل کو پہنچ جائے. کتنا پیار آ رہا ہے اللہ کو، کچھ اندازہ کر رہے ہیں؟ ان اللہ هو التواب الرحیم، یقین جانو اللہ ہی وہ ذات ہے جو بہت ہی زیادہ تواب ہے، توبہ قبول کرتی ہے، رحم کھاتی ہے. بندہ آ جائے انتقام کا خار لے کے نہیں بیٹھتی، گناہ کے پہاڑ کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے اللہ کی رحمت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہا کرو، اور خود کو صادقین کے ساتھ رکھو جو قول و عمل میں سچے ہوتے ہیں. غلطی ہوتی نہیں، ہوتی ہے تو پلٹ کے واپس آ کے ایسی سچی توبہ کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ان کی توبہ معیار بن جاتی. ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، اپنی ہم نشینی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو. اللہ کو کتنا پیار آ رہا ہے. ایک ان کے ساتھ ہم نشینی جو حضور کے ساتھ تبوک میں گئے، جو پیچھے رہ گئے سچی توبہ کی کا ان کے بھی ہم نشین بن جاؤ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرات محترم، یہ ہے سچی توبہ. سوال یہ ہے ہماری توبہ کس سطح پہ ہوتی ہے؟ آج بات کرنے کا، آج اس پوری نشست میں، مختصر سی نشست میں آپ کے سامنے یہی بات کرنی ہے کہ توبہ کی سطح کیا ہوتی ہے، کس سطح پہ آ کے توبہ قبول ہوتی ہے. سچی توبہ کس سطح پہ قبول ہوتی ہے؟ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ گناہ ہو جائے چلے جانا خیال ہے توبہ 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 توبہ. یا وہ ایک قوالی ہے وہ سنتے ہیں توبہ توبہ میری توبہ، وہ تو توبہ کے ساتھ مذاق ہے. خدا کی قسم، آپ کسی آفیسر کے سامنے جائیں گے تو سوری سوری میری سوری سوری ایسی بات کریں گے آپ؟ اس کے سامنے تو آپ سجدہ کرتے ہیں، اپنے آفیسر کے سامنے اس کو خدا مان لیتے ہیں. وہ باس ہے کہ خدا ہے تمہارا، اور اللہ کی بات ہو تو توبہ توبہ میری توبہ. شرم آنی چاہیے ہمیں. یہ ہے ہماری جہالت اور جاہلیت. تو آج اس پوری نشست میں یہ بات کرنی کہ توبہ کس سطح پہ ہونی چاہیے. کان کھینچنے سے توبہ ہوتی ہے؟ یتیموں کے حقوق پہ ڈاکہ مار دیا، بعد میں توبہ کر لی، انہی پیسوں سے حج کر لیا، انہی پیسوں سے عمرے بھی کر لیے. میں حج اور عمرے کی مخالفت نہیں کرتا، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک ایسا واقعہ بھی پچھلے دنوں ایک ساتھی نے سامنے رکھا، کہتا جی وہ شاید وراثت تھی کیا تھی، اس پہ قبضہ کر لیا، اس کے بعد ماشاءاللہ گھر والے سارے اسی خرچے پر عمرے پہ تشریف لے گئے. اب یہ بھی تو اللہ دیکھتا ہے نا، کون سوشل سٹیٹس کے لیے عمرہ کرتا ہے اور کون سچی توبہ اور میری بارگاہ میں آنے کے لیے توبہ کرتا ہے. ہمیں تو حسن ظن رکھنا ہے سب کے ساتھ. تو توبہ کس سطح پہ ہونی چاہیے، ساری بات اس کے اوپر ہے. آج یوٹیوبر مبلغ بیٹھتا ہے جس پہ بعد میں کسی نے اسی سٹیج پہ بعد میں آنے والے مقرر نے تنقید بھی کر دی تھی. اعلان کے دعوت و تبلیغ کا یہ مزاج نہیں ہوتا، لیکن میں نے سنا کہ بعد میں آنے والے مقرر نے جو انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے تنقید کر دی تھی کہ یہ توبہ نہیں ہوتی. سارا مجمع بٹھا دیا، جی توبہ کرو توبہ کرو، اور بڑے بڑے ڈکار مارے ہوئے جناب علی، بڑے 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 مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، سود خور حرام خور ایک نمبر کے زانی بدکار، رونا شروع کر دیا. توبہ کرو، توبہ کر لی، بشارت بھی دے دی، توبہ قبول ہو گئی.
ماشاءاللہ، تو خدا بیٹھا ہوا تو بشارت دے رہا توبہ قبول ہو گئی۔ ایسے میٹھے مولوی بڑے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو۔ اور بعض مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، رمضان گزر جاتا ہے نا، آخر میں آ کے 27ویں کو کوئی اوپر اپنی چادر ڈال دیتا ہے، ڈاکے پھر ہی کر کے روتے ہیں خوب اچھی طرح، پھر ساتھ یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ جس نے روزے نہیں رکھے تو معاف کر دے ان کو۔ بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ جی، گاڑیوں پہ وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب سارے روزے معاف کروا دیتے ہیں۔ یہ توبہ ہے، یہ فراڈ ہے اللہ کے ساتھ، یہ توبہ نہیں ہے۔ یہ توبہ میری توبہ یہ ہے۔ اللہ کے ساتھ فراڈ نہ کھیلیں۔ اللہ دل کے بیت کو جانتا ہے، آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے کہ بندے نے کس سطح پہ توبہ کی ہے، یا بندہ توبے کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ توبے کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یا وہ کان کھینچتا ہے توبہ آئندہ نہیں کریں گے۔ یہ توبہ نہیں ہے بھائی۔ توبہ یہ ہے آئندہ کے لیے عزم بالجزم کر لیں، شرمندگی میرے اور آپ کے اوپر طاری ہو جائے، اور جو نقصان کیا اس کی تلافی ہو جائے، جس کی تلافی ممکن نہیں اس کی معافی ہو جائے۔ اب اسی پہ میں بیٹھوں گا تو 1-2 جمعے اور لگ جائیں گے اسی لفظ پہ۔ یہ توبہ اس طرح مفت میں نہیں ہوتی۔ سارے حرام خور جمع ہو گئے، مولوی صاحب نے دعا کرا دی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئی، ساری کی ساری بلیک منی وائٹ کر دی مولوی صاحب نے، سب کو خوشخبری بھی دے دی، بشارت بھی دے دی، جاؤ توبہ تمہاری قبول ہو گئی۔ ہمیں ایسی میٹھی باتیں نہیں آتی ہیں۔ توبہ ہے، توبہ کے تقاضے ہیں۔ حرام خور ہیں، اپنی حرام کمائی الگ کریں۔ جن پہ ڈاکہ مارا ہے ان سے جا کے پاؤں پکڑیں ان کے۔ خدا کی قسم شاید سجدہ جائز ہوتا تو ایسے کے لیے جائز ہوتا، اپنی جہنم سے بچانے کے لیے۔ ویسے ایک بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے۔ جائے اس کے پاؤں پڑیں جا کے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اتنے پیسے دینے، سمجھ آئی؟ جو ڈاکہ مارا وہ معاف، جو میں نے تمہیں دینے ہیں قسطوں میں میرے ساتھ کیا کہتے ہیں معاہدہ کر لو، میں آہستہ آہستہ آپ کو دیتا جاؤں گا، اور اپنے وارثوں کو بھی وصیت کر جاؤ۔ کوئی توبے کے طریقے ہیں؟ کوئی پلاننگ ہے؟ گھر کی سبزی کے لیے آپ کی منصوبہ بندی ہوتی ہے کہ آج کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ آپ اپنے مینیو کو بڑے فیشن سے بتاتے ہیں، ہمارے گھر میں یہ مینیو چلتا ہے، اس دن یہ ہوتا ہے، اس دن یہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے دفتر میں بھی اپنی اٹھان رکھنے کے لیے اپنے بڑا مینیو بناتے ہیں۔ توبہ کا کوئی مینیو نہیں ہے، توبہ کے کوئی فہرست نہیں ہے، توبے کے کوئی تقاضے نہیں، بس توبہ۔ یہ توبے کے ساتھ مذاق ہے۔ بھاگ آ جائیں ایسی توبہ سے۔ توبہ کرنی ہے، صحابہ کی توبہ کو دیکھیں، صحابہ توبہ کیسے کرتے تھے۔ توبہ کرنی ہے، احادیث کے اندر توبہ کرنے والوں کے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ تاریخ نہیں، تاریخ تو تاریخ ہے، گٹر ہے، تاریخ کو چھوڑیں، سمجھ آئی؟ تاریخ میں تو سارے غلط واقعات بھرے ہوئے ہیں۔ احادیث پہ جا کے دیکھیں کہ پہلی امتوں میں لوگوں نے کس طرح توبہ طائب ہوئے تھے۔ پڑھیں، بندے کو نصیحت ملتی ہے۔ ہم نے پتہ نہیں توبہ کو کیا سمجھ لیا۔ یہ اس طرح توبہ نہیں ہوتی، توبہ صحابہ کی طرح توبہ ہوتی ہے، وہ اندر کا دل بھی بتا دیتا، اور نہیں کہ توبہ سے کوئی بلیک منی وائٹ ہو جاتی ہے۔ میں ٹیکسوں کی بات نہیں کرتا، یہاں ٹیکس کے بارے میں فتویٰ دے دوں گا تو ٹیکس والے میرے وکلاء ناراض ہو جائیں گے۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں ٹیکس دیں ہی نہ، جتنا بچا سکیں بچائیں، اب آپ جو مرضی کریں، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ خیر، سرکار ناراض ہوتی تو ہو۔ یہ غنڈے ٹیکس، ظالمانہ ٹیکس، اس کی کوئی صورت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اپنے وسائل، اپنے ذرائع استعمال کریں، پھر جو اس لگژریز کے اندر ہیں ان کی طرف آئیں۔ غریب کی طرف تو ٹیکس آتا ہی نہیں ہے، میڈیوکر کی طرف تو ٹیکس آتا ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کس میں لگتی ہے؟ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی حد بندیاں دیکھیں۔ یہاں ماچس کی ڈبیاں خریدنے والا زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ خیر، ایک الگ موضوع میں، کہیں موضوع سے ہٹ نہ جاؤں۔ لا الہ الا اللہ، توبہ کو اپنی سطح پر رکھیں، قرآن و سنت کو پڑھیں۔ توبہ کس طرح قبول ہوتی ہے، کس طرح مردود ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن مالک، جن کی توبہ 50 دن بعد اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ قبول ہوئی، ٹھیک ہے، 50 دن بعد۔ گزشتہ جمعہ سے یہ پیوست ہے، یہ جمعہ جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ بعض تفاصیل پہ میں نہیں جا سکتا جو گزشتہ جمعے ہو چکی ہیں۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں، اسلام کے بعد، اسلام قبول کرنے کی نعمت کے بعد، احسان کے بعد، اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ میں نے اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولا۔ میں غزوہ تبوک میں اپنی سستی سے شریک نہیں ہوا تھا،
سچ مچ جا کر سارا ماجرا بیان کر دیا، لنگڑی لولی تعویلات نہیں کی۔ اگر میں بھی لنگڑی لولی تعویلات کر کے وقتی طور پر اللہ کے نبی کے غیظ و غضب سے، ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لیتا تو میرا بھی مستقبل تباہ و برباد ہو جاتا۔ صحیح بخاری میں کہا اسلام کے بعد اللہ کا سب سے بڑا احسان مجھ پر یہ ہوا کہ میں نے اللہ کے نبی میں جا کر، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر جھوٹ نہیں بولا، سچ سچ اپنی کمزوری بیان کر دی، اور یوں پھر مجھے معافی مل گئی۔ حضرت کعب بن مالک کہہ رہے ہیں عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگو ان البر ان الصدق یہدی الی البر، سچائی بندے کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، وان الرجل لیصدق، بندہ زندگی کے نشیب و فراز میں، اونچ نیچ میں ثابت قدم رہتے ہوئے سچ کے ساتھ پیوستہ رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، حتیٰ یکونا صدیقہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی نظر میں صدیق ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جس کا درجہ نبی کے بعد ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے بڑا درجہ اللہ کی مخلوق میں انبیاء کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، پھر عام نیک لوگ ہیں۔ یہ سچ بندے کو صدیق بنا دیتا ہے، نبی تو نہیں بنا سکتا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور نہیں، نبوت تو گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے، وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی کہ بندہ ریاضت کر کے نبوت تک پہنچ جائے، ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ لیکن جو بندہ اپنے عمل اپنی ریاضت سے پہنچ سکتا ہے وہ سچ ہے کہ سچ کے تھرو سفر کرتے ہوئے بالکل نبوت سے متصل جو صدیق کا درجہ، وہاں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ ہم نے پتہ نہیں سچ کو کیا سمجھا، ہم سوچ کے سچ بولتے ہیں کہیں نقصان نہ ہو، اور بے سوچے جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، ہمارا معاشرہ جھوٹ سے اٹا پڑا ہے۔ اور ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، آگے سنیے، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ بندے کو بدی کی طرف، برائی کی طرف، نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب اس حدیث پہ گھنٹہ لگ سکتا ہے لیکن آپ خود غور کیجیے گا۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بدی، نافرمانی بندے کو جہنم کی آگ تک پہنچا دیتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے رجسٹر میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا جھوٹا، جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، اب بتائیں اسے ہدایت کیسے ملے؟ جھوٹ بندے کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے، سچ بندے کو ہدایت پہ لے جاتے ہوئے صدیق بنا دیتا ہے۔ اور ہم نے اس کیا سمجھا ہوا اس کو؟ توبہ میں بھی یہی سچ اور جھوٹ ہے کہ جھوٹی توبہ ہے کہ سچی توبہ ہے۔ جھوٹی توبہ ہے تو اس کے تقاضے کچھ اور ہیں جو سورہ توبہ میں موجود ہے۔ منافقین نے جھوٹی توبہ کی تھی، جھوٹی قسمیں کھائی تھی، توبہ بھی کیا کی تھی انہوں نے۔ سچی توبہ ہے تو صحابہ کی ہے، دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم، رمضان کا مہینہ ہے، سچی توبہ کی طرف آئیں، خود کو مطمئن جھوٹی توبہ پہ نہ کریں۔ معذرت کے ساتھ ہم میں سے اکثریت کی توبہ جھوٹی توبہ ہوتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، صدبار اگر توبہ شکستی بازا، یہ میری بارگاہ ہے، نا امیدی کی بارگاہ نہیں، 100 بار بھی توبہ ٹوٹ جائے تو واپس پلٹ آؤ، لیکن سچائی کے ساتھ واپس آؤ۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے توبہ کی سطح جو صحابہ کو حاصل تھی۔ تو تبوک میں آپ نے ان 3 صحابہ کا اور پھر ان 7 صحابہ کا سن لیا جن کو یوں توبہ کی توفیق ملی، جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ٹھیک۔ اب جب منافقین کا ذکر ان کے ساتھ نہ کیا جائے
جو جھوٹی موٹی قسمیں کھا کے انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا نبی علیہ السلام کی بظاہر ناراضگی سے، تو بات مکمل نہیں ہوتی، مزہ نہیں آتا۔ سردی کا پتہ گرمی سے چلتا ہے، گرمی کا پتہ سردی سے چلتا ہے۔ غالباً متنبی شاعر نے، اس نے کہا تھا یا کسی اور عربی شاعر نے، وَبِضِدِّهَا تَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہی پھر عربی میں ایک اور محاورہ ہے، تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنی اضداد سے پہچانی جاتی ہیں۔ صحابہ کی توبہ کو دیکھنا ہو تو منافقین کا بھی طرز عمل سامنے رکھیں، اور منافقین کے طرز عمل کی 11ویں سپارے کی ابتدا ہے، جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ عام مفسرین 98 تک جاتے ہیں آیت، اور میں آگے تک جاتا ہوں، 98 سے بھی آگے چلے جائیں۔ پھر اسی آیت کو جو میں نے ابھی ایک آیت پڑھی ہے صحابہ کی سچی توبہ، اور ایک اور پچھلی دفعہ بھی پڑھی تھی، ان دونوں کے ساتھ ملا ہے۔ یہ دو آیتیں جو صحابہ کے سچی توبہ کرنے والے، یہ 2 گروہ، اور منافقین جھوٹے، یہ 3۔ یہ سلیکٹڈ آیات کو پڑھ کے دیکھیں، یقین کریں زندگی بدل جائے گی۔ آپ کو منافقین کی عادات و اطوار کا بھی پتہ چلے گا کہ منافقت بندے کے اندر کس قسم کی بیماریاں پیدا کر دیتی ہے، پھر انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ سنیے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، غزوہ تبوک پہ اللہ کے نبی تشریف لے گئے، جانثاران صحابہ چلے گئے، پیچھے منافقین رہ گئے، کچھ سست صحابہ تھے ان کو معافی مل گئی، ان پہ بھی بات ہو گئی، اب پیچھے منافقین ہیں۔ اب واپس پہنچنے سے پہلے، منافقین کے آنے سے پہلے، منافقین کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو بات بتا دی، یعتذرون الیکم اذا رجعتم، جب آپ واپس آئیں گے نا غزوہ تبوک سے، یہ منافقین آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے بہانے بناتے ہوئے، معذرت کریں گے، عذر پیش کریں گے، لولی لنگڑی تعویلات اور توجیحات اور وجوہات پیش کریں گے، یا رسول اللہ یہ مجبوری تھی، یہ ہوا تھا، اس وجہ سے ہم غزوہ تبوک میں نہیں آ سکے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا، میرے نبی آپ انہیں کہہ دینا، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، سمجھ آئی؟ بہانے مت بناؤ۔ حضرت کعب بن مالک کی حدیث میں شاید یہ الفاظ نہیں ہیں، قرآن نے تو وہ بھی ذکر کر دی جو اللہ کے نبی نے ان کو ضرور کہا ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی ان کو کہہ دیں تو اللہ کے نبی نے ان کو ضرور کہا، لیکن ان کا مواخذہ نہیں کیا۔ کیا کیا؟ بات آگے آ رہی، سنتے جائیے۔ لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تم پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے دل کی خبریں اللہ ہمیں بتا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تمہارے دل کی خبروں کو میں جانتا ہوں، بلکہ کیا کہا؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہارے اندر کی خبریں اللہ مجھے بچا چکے ہیں۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، آئندہ بھی اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا رہے گا۔ وَرَسُولُهُ، رسول بھی تمہارے اعمال کی جو تم ظاہری اعمال کرتے ہو، تمہاری کر و فر، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، تمہارا قول فعل بول چال، نبی بھی اس پر دھیان رکھے گا۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹو گے ایک دن اس ذات کی طرف جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جس کے لیے عیاں بھی عیاں ہے، جس کے لیے نہاں بھی عیاں ہے، دونوں برابر ہیں۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو تم کرتوت کرتے رہے ہو دنیا میں، وہ اللہ عالم الغیب تمہیں اس کی خبر دے گا، اس کی سزا دے گا تمہیں۔ بڑے مزے کی آیات ہیں، پڑھیں سچی توبہ کے ساتھ، جب تک ان کا ذکر نہ ہو مزہ نہیں آتا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، میرے نبی یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس آ کے۔ اِذَا انقلبتم الیہم، جب آپ لوٹ کے آئیں گے واپس مدینے میں تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے آپ کے پاس۔ کیوں؟ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ آپ ان سے درگزر کریں، سزا نہ دیں، مواخذہ نہ کریں، یہ قسموں پہ قسمیں کھائیں گے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، میرے نبی آپ ان سے اعراض کر لیں۔ ترجمہ ایک بھی کیا گیا، مختلف بھی کیا گیا۔ ایک یہ ہے کہ یہ درگزر، کہ آپ ان سے درگزر کریں جی، قسمیں کھا کے آئیں گے، آپ نے صرف درگزر نہیں کرنا، اعراض ہی کر دینا۔ لکم دینکم ولی دین،
ایک ہے درگزر کر. یہ درگزر کے لیے آئیں گے, کر دیں درگزر. انشاءاللہ اس پہ بھی آگے بات ہوگی. سمجھ آئی بات کی؟ منافقین آ رہے ہیں منافقین, قسمیں کھائیں گے. کہا درگزر کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائیں گے. بس آپ درگزر کریں, اعراض کریں, بس. ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کے ساتھ ایمان والا تعلق ہے ہی نہیں ہے. انہم رجس, کیوں؟ یہ ناپاک لوگ ہیں. اللہ کو کتنا غضب آ رہا ہے. جو سچے صحابہ تھے ان کو معافی فوراً نہیں ملی, اللہ نے اپنی طرف سے رگڑا دے کے معاف کیا. اس سے پہلے معاف, وہ کیا ہے جائے شعر جی, انعام صاحب شاید آپ کو یاد ہو, مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے, یہی ہے, وزن ادھر ادھر نہ ہو جائے نا. مکتب عشق کے دستور نرالے دیکھے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. جن کا سبق یاد تھا, جو منافق نہیں تھے, محض سستی ہوئی تھی اور کوئی لولی لنگڑی تعویلات بھی پیش نہیں کی, آ کے فوراً سرنڈر ہو گئے کہ یا رسول اللہ کوئی وجہ نہیں ہے, سستی تھی, معاف کر دیجیے, انہیں فوراً معافی. اور جو جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں, منافق ہیں, اوپر سے کلمہ لا الہ الا اللہ, کلمہ گو مسلمان. یہ کلمہ گو مسلمان بھی بڑا فتنہ ہے, عجیب سا لفظ آیا, پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے. کلمہ گو, میں خیال انہی لوگوں سے آیا ہے, کلمہ گو, سمجھ آئی. اور آگے قسموں پہ قسمیں کھا رہے ہیں, اور اللہ اپنے نبی کو بتا رہے ہیں یہ قسمیں کھائیں گے کہ آپ درگزر کریں, کر دیں گے, درگزر کر دیں, چھوڑیں ان کو, درگزر کریں, اعراض کریں. کیوں؟ انہم رجس, یہ ناپاک ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ منافقین کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے یہ قرآن و سنت بتاتا ہے. کہیں بالکل بے پردہ کر دیا جاتا ہے, کہیں گردن پکڑ لی جاتی ہے, کہیں وقت کے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے چشم پوشی کی جاتی ہے. جزاء بما كانوا يعملون, یہ جو ان کے کرتوت ہیں, جزاء بما كانوا يكسبون, ان کے جو کرتوت ہیں ان کی وجہ سے ان کو ملے ہی جہنم ملے گی, ٹھکانہ جہنم ملے گا. اللہ کو ابھی اللہ کا غصہ تھم نہیں رہا. دیکھیں, یحلفون لکم, میرے نبی یہ آپ کے پاس قسمیں اٹھائیں گے, لترضوا عنہم, تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. بات ایک ہی جملہ کافی نہیں تھا, ریپیٹ, ساری آیات کے اندر ریپیٹیشن ہے. یحلفون لکم, میرے نبی یہ قسمیں اٹھائیں گے, لترضوا عنہم, تاکہ آپ لوگ, آپ پورا مسلم سماج, مسلم معاشرہ, آپ اور صحابہ ان سے راضی ہو جائے. اور سن لو اللہ کا فیصلہ میرے نبی, فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ, تم سب امتی اپنے نبی کے ساتھ مل کر بھی ان سے راضی ہوگے, ان کی قسموں پر, اور ان سے راضی ہوگے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ, ایسی فاسق قوم سے اللہ راضی کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر آپ راضی ہو بھی گئے تو اللہ راضی, یہ اسلوب ہوتا ہے بات کرنے کا کہ ان سے راضی نہیں ہونا. یہ ایسے خبیث اور ناپاک ہیں. قرآن منافقین کے بارے میں جو لہجہ اختیار کرتا ہے, اللہ ذوالجلال کی قسم, وہ عام کافر ابو جہل اور ابو لہب کے بارے میں بھی وہ لہجہ اختیار نہیں کرتا, کیونکہ منافقین آستین کا سانپ ہوتے ہیں, یہ کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں, یہ اسلام کا نیا ایڈیشن پیش کرتے ہیں, اور زبان پہ اسلام اسلام, محبت محبت, اتحاد امت اتحاد امت, اور سب سے زیادہ رگڑا اسلام اور اہل اسلام کو یہی منافقین طبقہ دیتے ہیں ہمیشہ. اس لیے قرآن جب بھی ذکر کرتا ہے ان منافقین کا تو انتہائی حقارت سے, نفرت سے ذکر کرتا ہے, وہ الفاظ ذکر کرتا ہے جو عام کافروں کے لیے نہیں ہوتے, ابو جہل تک کے لیے نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, یہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہ میں ہوں گے, جہاں ابو جہل بھی نہیں ہوگا. کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان حد فاصل قائم ہے. کافر اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا, لیکن منافق کافر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. وہ اسلام کا یہودی ایڈیشن پیش کرتا ہے, وہ کفر کو اسلام بتاتا ہے اور اسلام کو کفر بتاتا ہے. اس لیے ان پر غصہ بھی اللہ کو بہت آتا ہے. ان کے بارے میں جو اسلوب قرآن اختیار کرتا ہے وہ پڑھیں تو آپ کا ایمان جاگے ان خبیثوں منافقین کے حوالے سے. آپ ان کو معاشرے میں آئسولیٹ کر کے رکھ لیں.
جو اسلام کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں ہے، حدیث کا نہیں، ختم نبوت کا نہیں ہے، صحابہ کا نہیں ہے، ابو بکر عمر و فاروق کا نہیں ہے، عثمان غنی کا نہیں، میرا اور آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کے دم بھرنے ہیں، سب سے پہلے اللہ سے محبت کے دم بھرو، اس کے بعد امام الانبیاء خاتم النبیین سے محبت کے دم بھرو، اس کے بعد صحابہ سے محبت کے دم بھرو، پھر ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے جوتے بھی ٹھیک کریں گے انشاءاللہ، تم ہمارے سر کے تاج ہو، نہیں تو تمہارے ان جھوٹی باتوں پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیں اللہ نے یہ کہا لن نؤمن لکم، ان پر اعتبار کبھی بھی نہیں کرنا، نہیں کریں گے ہم اعتبار، ریاست کر لے، معاشرہ کر لے، سماج کر لے، جتنے نکھٹو لوگ ہیں کر لے، ہم نہیں کرتے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نقصان انہی لوگوں نے دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آگے پڑھیں، اللہ کا غصہ تھم نہیں رہا۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ جو منافقین تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں زیادہ تر مدینے کے آس پاس کے دیہاتی لوگ تھے، اور مدینے کے اپنے شہری بھی کچھ منافق تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الاعراب اشد کفرا و نفاقا، یہ گوار دیہاتی یہ اپنے کفر و نفاق میں شہری منافقین سے زیادہ سخت ہیں۔ کیوں؟ دیہات کے اندر تعلیم کے مواقع نہیں ہوتے ہیں، بندہ بس جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ علم و عمل سے، حکمت سے کہیں نہ کہیں اس کے تعلق جڑ جاتا ہے۔ یہ ہر ایک کی بات نہیں ہو رہی، آگے جا کے بات آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو منافق دیہاتی گوار ہیں یہ اپنے کفر و نفاق میں بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور یہ اس لائق ہیں کہ اللہ کی جو حدود ہیں، اللہ کے احکامات ہیں اور اللہ کے جو ضابطے ہیں انہیں معلوم ہی نہ ہو، یہ اس لائق ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ کیوں بھائی؟ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے کس کا سینہ نبوی تعلیمات کی بارش کے لیے موزون ہے اور کس کا سینہ بنجر ہے۔ تو پھر اللہ پکڑتا کیوں نہیں بنجر زمینوں کو؟ کہ حکیم، وہ حکیم بھی ہے، فوراً پکڑتا۔ کوئی آیات کا ربط نظر آ رہا ہے؟ واللہ علیم حکیم۔ آگے سنیے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، یہ گوار دیہاتیوں میں سے ایسے منافق بھی ہیں کہ یہ جو مجبوراً اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر تو کہتے ہیں نا، ڈونیشن دے دی، چیریٹی دے دی، جبہ و دستار پہن کے آگے یہ لو جی ہماری طرف سے، اور ہم وہیں بچ جاتے ہیں، اوے یہ تو اسلام کا بڑا مخلص ہے، یہ تو چیریٹی دے رہا ہے۔ کہا یہ گوار دیہاتیوں میں جو منافق ہیں، جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس خرچ کو تاوان سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے دل کی خبر کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ مغرمہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ، ادھر سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے مجبوریوں کے تحت ڈونیشن دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور ادھر سے یہ دل میں آرزو رکھتے ہیں کاش یہ مسلمان گردش زمانے کے شکار ہو جائیں، گردشوں کی لپیٹ میں آ جائیں۔ الا علیہم دائرۃ السوء، گردش تو ان پر آئے گی، برا وقت ان پر آئے گا، جہنم یہ جائیں گے، دنیا میں ذلیل و خوار یہی ہوں گے۔ واللہ سمیع علیم، یہ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں نا کہ بس کاش ان پر وقت آ جائے، مسلمان زمانے کی گردشوں کا شکار ہو جائے، کوئی اور سنے نہ سنے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جان رہا ہے۔ واللہ سمیع علیم۔ اب دیہاتی لوگ ناراض نہ ہو جائیں، آگے اللہ تعالیٰ ان کی فیور میں بات کر رہے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، البتہ ان دیہاتیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں نا اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور دعائیں نبی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس سے ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور نبی کی دعا نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا انہا قربۃ لہم، اللہ کتنی بڑی گواہی دے رہا ہے، سنو ان کے صدقات واقعی قرب الہی کا ذریعہ ہیں، یہ صدق کے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی چادر میں ڈھانپ لے گا، ان کو رحمت میں داخل کر دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم،
اللہ ہے ہی غفور الرحیم. بندہ سچی توبہ کر کے آ جائے چھوٹی موٹی لغزشوں کو اللہ معاف کرتا ہی رہتا ہے. آج بھی ایسے ہی حضرات محترم. یہ جو آپ بیماریاں پڑھ رہے ہیں اس پر میں زیادہ تبصرے کرنے کی اس پوزیشن پہ نہیں ہوں, وقت کم ہے. آج بھی ایسے ہی ہے. اگلا خرچ کر رہا ہوتا ہے, پھر ہاتھ کھینچ لیتا ہے, پھر ہاتھ کھینچنے کے بعد تماشا دیکھتا ہے. اس تحریک کو, اس فاؤنڈیشن کو, اس مدرسے کو, اس مسجد کو, اس فلاحی ادارے کو اب میں پیسہ نہیں دے رہا ہوں, دیکھتا ہوں یہ کیسا چلتا ہے, کیسے چلتا ہے. تماشا دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے وہ تماشا یہاں ذکر کیا ہے. یہ لوگ پیسے دیتے ہیں, پھر انتظار بھی کرتے ہیں کہ کاش یہ گردش زمانہ کی لپیٹ میں آ جائیں, یہ کہیں کے نہ رہیں. بتائیں ایمانداری سے ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں. پیسے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, احسان ڈالتے ہیں, ٹھیک, اور جب پیسے اور کسی مولوی صاحب سے نہ بنے, کسی کیا کہتے ہیں فلاحی ادارے کے بڑے سے نہ بنے, کسی انتظامی سے نہ بنے, سزا کے طور پر پیسے کھینچ لیتے ہیں, سزا کے طور پر. پھر دیکھتے ہیں یہ کیسے چلتا. زبان سے کہیں نہ کہیں, باڈی لینگویج اور حالات اور سوچ پھر یہی بتاتی ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ آگے صحابہ کی تعریف کر رہے ہیں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. مہاجرین اور انصار میں جو سب سے پہلے سبقت کر کے ایمان لانے والے ہیں, اور پھر ان سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار کی پیروی کر کے جو قیامت تک ایمان والے ان کی پیروی کرتے رہیں گے, ان سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ان کے لیے ہمیش کی جنتیں تیار ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی عظیم ترین کامیابی ہے. اللہ کا غصہ پھر بھی تھم نہیں رہا. صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پھر منافقین کی طرف اپنا رخ موڑتے ہیں. کہتے ہیں پھر منافقین کی طرف کلام کا رخ موڑتے ہیں. اللہ اپنا رخ نہیں موڑتا, کلام کا رخ موڑتے ہیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. میرے نبی اس مدینے کے آس پاس بہت سے دیہاتی گنوار منافق ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. اور مدینے کے شہری باشندوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں. مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. یہ نفاق پر جمے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی منافقت پر اتنی مہارت ہے کہ لا تعلمہم, آپ ان کی منافقت کو نہیں جان پاتے. نحن نعلمہم, ہم ان کی منافقت کو جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین. ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے, ایک کفر کا اور دوسرا کفر کو چھپا کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کا. ثم يردون الى عذاب عظیم. یہ تو دنیا میں دو عذاب, پھر ہم اس کو بڑے عذاب کی طرف لے جائیں گے. یعنی دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بڑے عذاب کی طرف ان کو لے جائیں گے. تو نفاق کی وجہ سے جو عذاب ہے وہ دنیا میں زیادہ ذلت کے ساتھ بھی سامنے آتا ہے. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم. اب وہی دوسرے گروہ کا ذکر ہے. صحابہ میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے اعمال ملے جلے ہیں, انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں گناہ کا اعتراف کر لیا, سستی کا اعتراف کر لیا, بس کوئی بات نہیں, کچھ بعید نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے. اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. پورے سورہ توبہ کو پڑھنے پتہ چل جائے گا. پھر وہی تیسرے گروہ کا کہ جو 3 صحابہ تھے, 50 دن بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. تو یہ ان کی توبہ جب تک منافقین کی منافقت کے ساتھ جوڑ کے بیان نہ کی جائے, توبہ کی اہمیت سامنے نہیں آتی, مزہ نہیں آتا. منافقین کی منافقت سامنے رکھیں اور توبہ کو سامنے رکھیں, توبہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بندے کے اندر منافقت کی جو بیماریاں جنم لیتی ہیں, جو سرانڈ اس کی طبیعت میں پیدا ہوتا ہے, اس کے مزاج میں, وہ پتہ چلتا ہے. ان آیات کو 11ویں سپارے سے ضرور پڑھیے, سورہ توبہ کو کم سے کم رمضان میں ضرور پڑھیے, پتہ چلے گا آپ. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرات محترم بالکل کم وقت ہے, 3-4 منٹ شاید زیادہ لے لوں, رمضان کا موقع ہے. اب آپ پر اس آخری اختتامی باتیں ہیں, میں بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ نے یہ پوری بات دیکھی کہ صحابہ تھے, ایک طرف 7 ایک طرف 3, کل 10 صحابہ تھے. بالکل صحیح, سچے سچے سونے صحابہ. سستی ہوئی لیکن ان کی توبہ قبول اللہ نے فوراً نہیں کی, ان کو ایک کیا کہتے ہیں آزمائش سے گزارا, پھر جا کے توبہ قبول ہی ہو. کیوں؟ کفر و اسلام کی جو کشمکش ہوتی ہے اس میں سستی اللہ کی بارگاہ میں ناقابل برداشت ہوتی ہے. تو کیا آج کفر و اسلام کی کشمکش نہیں ہے؟ مال کی قربانی کتنی دے رہے ہیں,
جان کی قربانی کتنی دے رہے ہیں، اپنی حمایت، اپنی فیور، اپنی پشتبانی، اپنی ہم نشینی ہم نے کس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے؟ صحابہ سے، وہ صحابہ جو پے در پہ غزوات میں شریک ہو رہے تھے، چند صحابہ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تو اتنی بڑی پکڑ ہو گئی، اور ہماری پوری دنیا میں اہل اسلام گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں۔ منافقین اسلام کے نام پہ ان سے قیادت چھین کے، کفار منافقین کے ہاتھ میں ہماری قیادت دے رہا ہے، اور ہم خواب خرگوش میں بدمست ہیں، ہم سست ہیں، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہمیں۔ اور ادھر دیکھیں کفر و اسلام کی کش بکش میں ذرا سی سستی ناقابل برداشت عند اللہ، اور دوسری طرف ہمارا حال دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں اتنے محدود سے وقت کے اندر، یہ دیکھیں بس ہمارا مال کہاں جا رہا ہے، ہماری جان کہاں خرچ ہو رہی ہے، ہماری ہم نشینی، ہماری فیور، ہم جس شعبے میں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں، سچ بول رہے ہیں کہ نہیں، توبہ کر رہے ہیں کہ نہیں، دیکھیں۔ اور دوسری بات جو میں نے کر دی، جو منافقین تھے عذر پیش کرتے گئے، لولی لنگڑی تعویلات کو اللہ کے نبی نے قبول کیا کہ اللہ ہی سزا دے گا، تم پیچھے ہٹ جاؤ اب۔ اور جو مخلص تھے ان کی فوراً توبہ قبول نہیں ہوئی۔ اور آخری بات جو آپ سے کرنے لگا ہوں، جو مخلص تھے ان پہ اللہ کے نبی نے سزا نافذ کی۔ کیا کی؟ مکتب عشق کے دستوری نرالے ہیں بھائی۔ جو مخلص تھے ذرا سی سستی پہ ان پر اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے سزا نافذ کی کہ فوراً ان کی دعا قبول، ان کی توبہ قبول، آزمائش سے گزرے تب جا کے ان کی کیا کہتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہوئی۔ ٹھیک، تو اللہ کے نبی نے کس شان سے سزا نافذ کی اور ان صحابہ نے کس شان سے اس سزا کو قبول کیا، یہاں تک کہ وہ اس پہ بھی تیار ہو گئے تھے کہ ہم بیویوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ آخری 10 دن یہ حکم آ گیا تھا بیویوں کے قریب بھی نہیں جانا، خبردار۔ تو انہوں نے سمجھا شاید بیویوں کو چھوڑنا ہے، تو اللہ کے نبی سے پوچھوایا تھا کیا بیویوں کو چھوڑ دیں ہم؟ یعنی جن پر سزا نافذ، انہوں نے بھی کس شان سے اپنے اوپر سزا۔ اور یہاں برسوں ایک عالم دین آپ کی تربیت کرتا ہے، وہ بھی تو ایک انسان ہے، اور تھوڑی سی غصے سے آپ سے بات کر لے آپ کا مزاج ہی خراب ہو جاتا ہے، تو پھر کہیں کسی اور مربی کو جا کے ڈھونڈ لیں۔ ہم تو ویسے ہیں ہی غصے والے، سیدھی سی بات ہے، جمال کمال اللہ دونوں رکھے، لیکن بہرحال جلال آ ہی جاتا ہے۔ تو ان چیزوں میں جو ہمارے ساتھ متعلقین ہیں وہ ہمارے مزاج کو بھی ذہن میں رکھا کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ نبی علیہ السلام نے سزا نافذ کی، صحابہ نے کس شان سے سزا قبول کی۔ اور اگلا دیکھیں مسلمان سماج نے، صحابہ کے معاشرے نے کس شان سے اس سزا کو نافذ کیا۔ تمام صحابہ کو حکم ہوا ان سے کوئی کلام، کوئی بول چال، کچھ بھی نہیں۔ بچپن کے لنگوٹی آپس میں بات، کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اپنے بچپن کے لنگوٹیے اپنے چچا زاد سے، غالباً چچا زاد بھی تھے، ترلے کیے مجھ سے بات کرو، میری بات کا جواب دو، وہ بات کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بتاؤں میں اب مجھے اللہ کا اور اس کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ 3 دفعہ کہا، تو تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں۔ اور لیکن جب ان کی دعا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا ختم کی اور اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان کی توبہ قبول کر لی گئی، تو پھر وہی صحابہ جو ان سے بات نہیں کرتے تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، دوڑ لگ گئی ان کی کعب بن مالک اور دیگر صحابہ کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یعنی خود صحابہ کتنے بےتاب تھے کہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں سے یہ سزا ختم ہو جائے، کتنے بےتاب تھے۔ اور جیسے ہی توبہ قبول ہوئی مسلمانوں کی لائنیں لگ گئی مبارکباد کے لیے۔ یہ ہے توبہ کس سطح پہ ہونی چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں، جھوٹی توبہ کیا ہے، سچی توبہ کیا ہے، مسلمان معاشرے پر پھر اس کے اثرات منفی مثبت دونوں حوالوں سے کیسے پڑتے ہیں، بات ہوتی رہے گی توبے کے اوپر ہی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔